ایک جگہ نبی کریم کسی اونچی جگہ پہاڑ یا پہاڑی اس پہ چڑھ رہے تھے، تو اونچی جگہ چڑھے اللہ اکبر کہے، سنت ہے، کسی پستی سے اترے سبحان اللہ کہے، تو صحابہ کو زور سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب زور سے آواز نکال رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کر، آقا جی نے فرمایا انکم لا تدعون سمن ولا غائبا، کوئی غائب ہو دور ہو اس کو آدمی زور سے بلاتا ہے یا آواز نکالتا ہے یا اونچا سنتا ہو، تو اللہ تو سب کو سنتا، تو کہا آرام سے آواز نکالو۔ اس میں اختلاف کی باتیں آتی ہیں، وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد آ جاتی ہیں بیچ میں، اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو اس اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ احناف سارے 3 حصہ دنیا میں ہیں، آقا جی نے کہا اکثریت کی طرف مائل رہو، یہ آقا کی بات ہے، تو اکثریت جو 3 حصے دنیا میں احناف ہیں، حنفی لوگ، یہ آمین آہستہ کہتے ہیں، یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، حضرت علی کی بھی حدیث ہے، کہا میں نے آقا جی کو دیکھا نماز پر جو آمین کہا فخفض بها صوته، تو آواز کو دھیمے سے کیا وہاں آمین۔ اور دوسری بھی حدیثیں ہیں، صحابہ کوئی یہ مسجد میں پڑھ رہے تھے تو کسی نے کہہ دی آمین، سب نے زور سے آمین کہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے جو آمین نہیں کہتے اس کی نماز میں نقص ہے، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز میں نقص ہے۔ یہ جو سارے پڑھتے تھے اولیاء اللہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں، جب امام بات کر رہا ہے ساری بات کرنا شروع کر دے، نائب ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، اس قسم کی بحث اس میں نہ پڑھیں، جو اختلاف آ جائے یہ بھی کریں وہ بھی کریں، سب ٹھیک ہے۔ ایسی حدیثیں اور بھی ہیں جس سے اختلاف نکلتی باتیں، پھر تھوڑی سی نکال دیتا ہوں، آگے میں روک دیتا ہوں، تو ادھر ایسے لوگ غصے میں بیچ میں جو زور کی آمین کہتے ہیں، یہاں سنتے ہو یار یہاں کوئی آمین ہی نہیں کہتا، تو تو کہہ لینا، تیری زبان باندھی ہوئی ہے منحوس کی، تو ادھر جا کے غیبت کرے گا، وہ تو بھائی سنت کے خلاف ہے، لو یہ سنت کے مطابق آیا گھسا ہوا۔ اسی اختلاف میں پھر ضد آ جاتی ہے، اور ضد میں زیادتی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے نا، غصے میں انسان کا توازن نہیں رہتا ہے، اور جس کی مسجد میں یہ گھس جائیں وہ کہتے ہیں تو استغفر اللہ اتنی بد اخلاقی کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری مسجد میں خنزیر گھس گیا، ٹہلیں اکھیڑو، ٹہلیں اکھاڑ کے باہر نکال دیتے، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ جو بھی کوئی کرتا ہے اس کی نیت تو اچھی ہے، لیکن تو سمجھ میں ایسے آئے، جیسے سمجھ میں آ جائے، کوئی کر لے لیکن نیت ٹھیک ہے، سمجھ میں جیسے بھی آ گیا سب قبول ہے، نیت اچھی ہے، ویسے سمجھ میں ایسے آ جاتا ہے انسان کی، اس کی سمجھ میں مفہوم اور آتا ہے، دوسرے کی سمجھ میں اور آتا ہے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ کہتا ہے یہ مطلب ہوگا تو یہ مطلب ہوگا، لیکن نیت دونوں کی اچھی ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے داڑھی رکھو، بڑھتی جائے 10 فٹ بڑھ جائے، چلو جی 20 فٹ بڑھ جائے، اب اس کی نیت اچھی ہو، کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، تو بڑھانا ہے خوب ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ایک بزرگ سا واقعہ ماشاء اللہ، تو وہ داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، جب چلتے تھے کسی جس کو اس سے محبت اور پرواہ نہیں ہوتی، جب چلتے تھے ہوا سامنے سے آتی تھی تو آدھی داڑھی کو اٹھا کے ادھر ڈال لیتے تھے، آدھی کو ادھر ڈال لیتے تھے، لیکن اچھا ہے، لیکن زیادہ لمبی داڑھی سنبھالنا پڑتا ہے، ادب کرنا پڑتا ہے، اور بعض مشت داڑھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا کی ادھر ہی تقسیر نہیں رکھنی، دوسرا کہتا ہے آقا نے ہاتھ نہیں لگائے تھے، تو دونوں کی نیت اچھی ہے، تو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب نیت اچھی کوئی جو مرضی کرے، نیت تو ٹھیک ہے نا، تو چھیڑنا، اس میں مسائل نکالنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے فاتحہ پڑھی بھی امام کے پیچھے ٹھیک ہے، جس نے نہیں بھی پڑھی ٹھیک ہے، جس نے داڑھی بالکل لمبی رکھی پھر بھی ٹھیک ہے، جس نے مٹھ رکھی جس ٹھیک ہے، اور جس نے مٹھ سے کم رکھی 3 انچ 2 انچ رکھی تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آقا جی نے حد نہیں لگائی،
کہ کس شوارب وافلوہا، بنا لو بس. ان کی حکمت ہر چیز میں ہے. تو بعض لوگوں نے اس میں محبت سے طریقہ نکالا کہ حد نہیں لگائی، تو وہ ایسے کہتے ہیں ان کے پاس دلیل ہے لیکن بتاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو نبی سے رابطہ ہوتا ہے، اللہ بتاتے نہیں ہیں. تو جوان ہیں وہ 2 انچ 2.5 انچ رکھنے کافی ان کے لیے، 2 انچ بھی کافی، 2 سے کم نہ ہو. پھر 30 سال کا ہو جائے 2.5 انچ کر لے. اب یہ بار بہلائیں گے بات، وہی تو 2.5-3 انچ وہاں تو ناپ شروع ہو گیا داڑھی کا. ہاں مخلوق کی زبان سے کوئی نہیں بچتا ہے، بہرحال ہمیں پرواہ نہیں ہے. جب 40 سال کا ہو پھر مٹھ رکھ لے جتنی رکھ لے، کیونکہ جوان ہے، اس کی بیوی بھی جوان ہے. بہرحال جوان کو تھوڑی داڑھی رکھے، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. 2 انچ 2.25 انچ کافی ہے. اور جب تک جوانی ہے زینت سے فرسٹ کلاس خط کرے، ایسے فرسٹ کلاس اپ ٹو ڈیٹ. آقا جی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی عورت مردوں نے زینت چھوڑ دی تھی، جدھر مونچھ جا رہی ہے داڑھی جا رہی ہے، یعنی خوبصورت چہرہ نہیں بناتے تھے. آقا جی کی حدیث کا مفہوم ہے بنی اسرائیل جو تھے ان کے مردوں نے یعنی چہرے کو، جیسے بعض مسلمان یا نادان ہے یا پھر مجذوب ہے کیا ہے، کدھر مونچھ جا رہی ہے داڑھی جا رہی ہے پھیلی ہوئی ہے، تو انہوں نے زینت چھوڑ دی. آقا جی کی حدیث ذرا غور کرنا اس میں. ہاں بنی اسرائیل نے ان کے مردوں نے زینت چھوڑ دی. کیا نقصان ہے زینت چھوڑ دی؟ آقا جی فزنت نساؤہم، ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں. دیکھا یہ الفاظ ہیں، فزنت نساؤہم، کہ انہوں نے زینت چھوڑ دی تھی. جو نوجوان ہوں، ان شادی شدہ ہوں، ان کو خوبصورتی میں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان ہوس پوری کرے. ویسے بھی بیوی چاہتی اس کا خامن خوبصورت ہو، اچھا ہو، اچھے کپڑے ہوں. تو یہ چیزیں بھی شرع میں داخل ہیں. جہاں تک حدیث میں حوالہ آتا ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں. اور کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کہا میں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں. اگر وہ بد اخلاقی بھی کرے، آپ کی بیوی کچھ بھی کرے، آپ کی عزت میں نقصان نہیں دیتی، آپ کو عزت میں حفاظت کرتی، اس کی بد اخلاقی سے بھی تم یعنی سختی مت کرو، قبول کر لو. یعنی جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے عورتوں کو غیرت ہوتی ہے. نبی کریم کی 9 بیویاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیویوں کو غیرت ہوتی. تو حضرت عائشہ کے گھر میں کسی بیوی نے کوئی چیز بھیج دی کھانے پینے کی، تو صحن جب آئی تو وہ تھالی یا صحن جو زمانے میں برتن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہاتھوں میں تھا. حضرت عائشہ نے آ کے ہاتھ ہمارا غصے سے پلیٹ کو گرا دیا، اس برتن کو گرا. دیکھا اتنی بڑی. آقا جی نے کچھ بھی نہیں کہا اور خود نیچے بیٹھ گئے اور اس کو اٹھا کے رکھتے تھے. تو کہا تم میں سے بہتر ہے جس کا رویہ بیویوں سے اچھا ہو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ان کی ہر بات کو مانے، ان کی مرضی پہ چلے، باتوں سے بات. تو آج کل بیویوں کو مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، وقت بے وقت گھر میں آتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کھانا دو. ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ رات کو آتے تھے آہستہ سے سلام کرتے تھے، جاگتا ہوا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے. اور خدا تعالیٰ کا تمہاری زندگی کا رویہ ایک آیت میں مفہوم ہے. تمہارے نبی سے سیکھو، انہیں تم کو سکھائیں گے زندگی کیسی گزارنی ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. الدین ہی المعاملہ. پڑھنے سے نہیں بنتا، جب تک کہ عمل نہ ہو. تو اپنے اخلاق کو گھر میں اچھا رکھے، باہر اچھا رکھے، بیوی کے ساتھ بہت ہی اچھا رکھے. بیوی کے معاملے میں نبی کریم نے کافی باتیں کی ہیں. ایسے بیوی کو بھی چاہیے خامند کا احترام رکھے، چھوٹی موٹی باتیں باہر نہ پھیلائے. نبی کریم فرماتے ہیں اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا خامند کو سجدہ کرے. تو وہ بھی کچھ خیال کریں آپس میں ایک دوسرے کا
کیونکہ شکایتیں گھر میں آتی ہیں، میرا دل خراب ہوتا ہے. پھر میں کہتا ہوں ایک ایک کو کہوں، تو یہاں میں نے بات کر دی، میرے خیال سب تک پہنچ گئی ہے. اور جس کی شکایتیں آئی ہیں میرا خیال ہے وہ بھی بیچ میں خدا کرے گھسا ہو کر اس کی کان میں بھی پہنچ جائے کہ یہ میری کلاس ہو رہی ہے. لیکن اس کا نام تو نہیں لیا نا، آپ کو تو نہیں پتہ ہے کس کی کلاس ہو رہی ہے. اور نبی کے بد اخلاق میں سے دور تر ہوگا، اچھے اخلاق والا قریب تر ہوگا. ایک شخص تھا، اس کی بیوی کچھ رویہ اچھا نہیں تھی، لیکن وہ اخلاق والا تھا، اچھا تھا، صبر کرتا تھا. ایک دن سے بے صبری ہوئی، اس نے کہا میں شکایت کروں حضرت عمر سے. حضرت عمر کے پاس گیا شکایت کرنے کہ میری بیوی میں سے یعنی اچھا نہیں بولتی، اونچا بولتی ہے، اور اخلاق کی اچھی نہیں ہے، رویہ اچھا نہیں ہے. جب شکایت کے لیے گیا تو دیکھا گھر میں جب بیٹھنے سے پہلے دیکھا حضرت عمر کی بیوی کی آپس میں کلام تلخی ہو رہی تھی. حضرت عمر کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، حلیم طبع بنے ہوئے تھے، حالانکہ بڑے جوشیلے تھے، شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا. لیکن کچھ نہیں کہہ رہے تھے، زبان چلا رہی تھی خوب، اور آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے. اس نے سلام دعا لیا کے بیٹھا، اس نے کہا بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو میں نے بیوی کی شکایت کر دی کہ در پردہ آ کے وہ سمجھائیں میری بیوی کو کہ خامد کے ساتھ ایسا رویہ مت رکھا ہے. تو ان کا تو اپنا ہی مسئلہ بگڑا ہوا ہے کہ بیوی اتنا اونچا بول رہی ہے، چپ ہے. تو جب اٹھ کے جانے لگا تو آپ نے کہا کیسے آئے، کوئی بات؟ کہا میں ملاقات پھر بھی کچھ وجہ ہوتی، کچھ تو بولو. تو انہوں نے کہا میری بیوی بالکل اخلاق کی اچھی نہیں، کبھی بڑی زبان چلاتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ سے کہنے آیا تھا، آپ امیر المومنین، آپ کو گھر لے جاؤں در پردہ، آپ کچھ سے سمجھائیں کہ ایسے نہیں کرتے ہیں. تو آپ کا اپنا ہی معاملہ ایسا ہے کہ وہی زبان چلا رہی ہے آپ کی بیوی. آپ نے کہا پتہ ہے اس کے کتنے احسانات ہیں میرے پر، اس کی وجہ سے کتنی مصیبتوں سے میں بچ جاتا ہوں. تو سب سے بڑی چیز بتائی، میں گناہ سے بچ جاتا ہوں، میرے پاس بیوی ہے، میں زنا سے بچ جاتا ہوں. پھر فرمایا میرے بچوں کو پالتی ہے، گھر کا کھانا پکایا، سب یہ سارا کرتی ہے. اس پر لازم تو نہیں ہے، شریعت میں بھی ایسے لازم نہیں ہے، لیکن وہ کرتی ہے. اتنے کام گھر کے کرتی ہے، اگر ذرا زبان چلاتی ہے میں معافی میں رکھ لوں، کیا حرج ہے؟ اس نے کہا میں بھی اپنی بیوی کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہوں. گھر کے کام کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے. پھر بہت خوش ہوا حضرت عمر کی نصیحت سے. کہا میں جاؤں گا بی بی جی کو آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گا. تو یہ اخلاقی پہلو اچھا ہونا چاہیے. آقا جی کہتے بد اخلاق میں سے دور تک ہوگا، اچھے اخلاق والا میرے قریب ہوگا. فرمایا میزان میں قیامت کے دن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. اخلاقی پہلو سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ہمسائے کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، گھر میں بھی. اس کو بہت پسند کیا ہے. ایک حدیث کے مفہوم میں کہا ہے جو عبادت سے کرے اور جتنا بھی کرے، کوئی اخلاق اچھا رکھے، اس کی عبادت کے درجے کو اچھے اخلاق سے پہنچ جاتا ہے. آقا جی کہتے تم لوگوں کو مال دے کے خوش نہیں کر سکتے، کافی نہیں ہوگا. تم اخلاق اور یعنی کھلے متھے سے ملو گے، سارے لوگ خوش رہیں گے. اور یہ صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتی ہے، ثواب ہوتا ہے. جس کے مفہوم میں حدیث میں کہ تو اپنے بھائی کا سامنا کر بوجہ طلق، تیرا متھا کھلا، مسکرا کر. تو یہ اپنی عادت رکھیں، ہمیشہ سنت ہے. گھر سے جب نکلیں، آپ کس چیز کو جس حالت میں چھوڑیں گے اسی حالت میں وہ رہے گی. جب گھر سے نکلیں یا کسی سلام دعا کے جب جانے لگے، یہ آقا کی سنت ہے، تھوڑا سا مسکرا لیا، اچھا بھائی السلام علیکم. کیا ہنسنا نہیں آتا، مسکرانا جاتا، السلام علیکم. جب گھر میں جانے لگے بیوی اچھا میں جا رہا ہوں، اچھا السلام علیکم. یا پھر تمہاری جو عادت ہے وہی کہہ دو آئی لو یو، کچھ کہہ دو ویسے، لیکن سلام میرا خیال ہے ٹھیک ہے، آئی لو یو نہ ہی کہتے. اچھا کہیں کہہ نہیں دینا، مولوی صاحب سکھا رہے تھے آئی لو یو. بابا میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں. تو ہاں، تو یہ اخلاق آقا نے پسند کیا. آقا کو خوش کرو گے، اللہ تم سے خوش ہوگا. آقا جی اخلاق کی پہلو بہت پسند کرتے ہیں.
کسی نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے یہاں ایک عورت ہے، بڑی عبادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، تسبیح ہے، لیکن اخلاق کی بہت بری ہے. آپ نے کہا ہی فی النار، خدا اس کو آگ میں ڈالے گا. دیکھو اخلاقی پہلو اچھا رکھیں. اچھا جی میں نے کوئی دعا مانگنی تھی، میں کہیں اور نکل گیا، اب میں پھر واپس ہوتا ہوں. کدھر تھا بھائی؟ کرسی سب پڑھا آپ نے؟ پھر میں دعا شروع کرنے لگا، کہا دل میں آمین کہیں. تو بات لمبی ہو گئی، میرا خیال اچھا ہی ہو گیا یا نہیں اچھا ہوا؟ فائدے کی باتیں ہوئی ہیں. تو اب میں دعا مانگتا ہوں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. آقا جی نے کہا دعا کے ساتھ فرماتے سرکار آدمی کبھی ہلاک نہیں ہوتا ہے، ہر چیز تقدیر سے آتی ہے. یہ لیڈر تقدیر کو نہیں جانتے، اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. بس یہ کر کے میٹنگیں کر کے ہیں جی، بلی کے گلے میں گھنٹی میں کون باندھے گا وہ ان کا ہوتا ہے، سب بھاگ جاتے ہیں. ان کو عقل نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی ترتیب کو، ان کی تعلیم کو بھی بیچ میں رکھنا چاہیے. جو میٹنگ کرے اچھی باتیں مشورے کرتے ہم سنتے رہتے ہیں، بی بی سی اور پی پی سی اور پتہ نہیں کہ چینل وینل تھوڑی خبریں ویسے دیکھتے نہیں سنتے کہ کیا بولتے ہیں. ہم کو بھی معلومات ہونی چاہیے نا یار، ایسے ہی ہم بھی جاہل نہ رہے نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں یار بالکل ہی نہیں ہم گئے ہوئے. تو یہ بولتے رہتے کرتے رہتے، کبھی نہیں دیکھا قرآن کے حوالے سے بات کریں یا حدیث شریف کی باتیں سنیں، کیونکہ حقیقت کا علم یا اللہ کو ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ کو، دوسرے کو نہیں ہے. اس لیے بی بی سی پی پی سی میرے سے نزدیک، سب کے نزدیک نہیں کہ تم کرو، میرے نزدیک بدترین دائرہ ہے. یہ قرآن حدیث کے حوالے سے باتیں کرتے بھی نہیں ہیں، نہ ان کو وہ تعلیم ہے. اور میں وہ چیزیں بتاؤں آپ کو تو آپ مان بھی جائیں گے، لیکن میں بی بی پی پی سی سے میں نے بحث نہیں کرنی ہے. ہاں تو میں نے آپ کو تاثر دینا ہے. جتنی بھی باتیں سنیں، بی بی سی ہو، پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو، جس کلام میں حوالہ قرآن سے بات نہ کی جائے اور حوالہ مصطفیٰ سے بات نہیں کی جائے، اس میں نقص ہوتا ہے، خیر نہیں ہوتی ہے. کیونکہ حقیقت خدا جانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس عالمین کے اصلاح کے لیے خدا نے کن کو بھیجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بھی حوالے سے باتیں کرنی چاہیے، دوسری بھی کرنی چاہیے، اور ان کے حوالے سے سب سے پہلے باتیں کرنی چاہیے، پھر دوسرے اپنی جو بھی کریں، پھر برکت ہوتی ہے. تو خدا کرے تم ماڈرن لوگ کے بات مان جاؤ اور پھیلاؤ، اس کو پھیلاؤ گے ہاں انشاءاللہ. تو ان لیڈروں کو فائدہ ہوگا بہت. اس میں کرتے تو اچھی باتیں بھی ہیں میٹنگیں، لیکن اس میں حوالہ قرآن حوالہ حدیث نہیں ہوتا ہے. تو اگر یہ مان جائیں، مانیں گے تو نہیں. پہلے یہ مولویوں سے تنگ ہیں تو بولے جو مولوی اختلاف کو پسند نہ کریں، جب یہ میٹنگ کریں 2-4 ملا جی کو بیچ میں بٹھا دیں. ملا جی بھی بیچ میں ہونا چاہیے نا یار. ایک ملا کو کوئی ملاؤں کو برا کہہ رہا تھا، اس کو غصہ آ گیا جی. اس سے کہا وہ ملاؤں کو برا کہہ رہے، تمہاری ماں کا نکاح کون پڑتا ہے، تمہاری بہن کا نکاح. سارے چپ ہو گئے، ڈر گئے، بند کر کے رکھ دیا جی. ہاں تو غصے میں پھر انسان پھر کرتا ہے نا، غصہ ہوتا ہے تو غصہ اچھا نہیں. ان کو بولو غصہ نہ کریں، 2-4 ملا جی بیچ میں رکھا کرو، پھر میٹنگیں کرنا کرو. کرتے روز کرتے چینل میں. اور پھر وہ عورت کو تو چاہتے کھڑپنچی کو، اس کو بھی بیچ میں رکھو، وہی بولتے چچی 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 چچی، چہچہاتی رہتی بیچ میں. کچھ کو نہ گھسیڑو بیچ میں. کہ نبی کریم نے کہا عورت ناقصات العقل والدین ہے. عورت کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے، دین بھی ناقص ہوتا ہے، تو اس کو علیحدہ رکھا کرو. اگر وہ مان جائے، بولا حدیث رسول کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے مشورہ لیں اس سے، اس کا دل خوش کر، لیکن چلے نہیں اس پہ. گھر میں بیوی سے ہی مشورہ لیں، صالحین کہتے اس کا دل رکھنے کے لیے، لیکن چلے نہیں. پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کریں، بھائیوں سے، مردوں سے، ان کے مشورے پہ چلیں. لیکن ان سے ضرورت تھوڑی خوش ہو جائے گی، میرے سے بھی پوچھا میاں جی نے، ٹھیک ہے نا، کہ تم نے رہنا ہے نا اس کے ساتھ یا نہیں رہنا ہے. ہاں تو پھر اس کے ساتھ تمہارا گزارا ہو جائے گا. اچھا، ہر ایک کو زبان اچھی اپنی لگتی ہے. ہاں کس سے پوچھو، ہماری زبان ہمیں
جیسے یہ اب بولتے ہیں میں ان کی موافقت نہیں کرتا، BBC والے، دھوم ہماری زبان کی اردو کی، قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے، جس کا عمل اچھا نہیں اس کی عربی بھی زبان ہو ہندی ہو کوئی دھوم نہیں ہے بدماش کی، ان کو بول دینا BBC والے کو، میں نہیں ڈرتا ان سے، میں تنخواہ نہیں لگی ہوئی، میں تنخواہ کا مولوی نہیں ہوں، ہاں فضول باتیں۔ غالب کوئی قرآن حدیث کے حوالے سے بہت شاعر تھا، جتنے بھی شاعر بڑے ہوں اتنی ان سے نفرت ہو، کیوں؟ نبی کریم نے کہا کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، اتنی مذمت کی ہے، انہوں نے ساری عمر شاعری میں لگا دی تو آقا کی فرمان برداری کی ہے نافرمانی کی؟ قرآن نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے، تو شاعری چھوڑی تو نے؟ ساری عمر شاعری کرتا رہا۔ خدا سے مذاق ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ تھا، سب دن کے فلسفی شاعر تھا، شکوہ جواب شکوہ لکھا، خدا سے مذاق کرتا ہے۔ بال جبریل لکھی، جبریل کا مذاق اڑایا، جس کو مقرب فرشتہ خدا نے کہا، نبی نے تعریف کی، نبی کا غلام تھا وہ فرشتہ، جب آپ نے رکاب میں پیر رکھا تو رکاب کو پکڑ کے کھڑا تھا، اس کی توہین کی اس نے، شیطان کو زبان دی۔ میں نے پڑھی ہوئی یہ کتابیں سب میں نے پھینک دی منحوس شاعروں کی۔ اگر آپ نے نبی سے رابطہ رکھتے، جہاں نبی کی محبت وہاں تمہاری محبت، جہاں نبی کو اختلاف یا نبی کا دل وہاں نہیں لگتا نبی اچھا، تم بھی وہاں اچھا نہ سمجھو۔ تمہارا مذہب عشق رسول، موافقت رسول، اس لیے شاعروں سے کبھی محبت نہ کریں۔ ہاں جو اکا دکا شاعری ایسی اتفاق ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن شاعری کو فن بنانا، اپنانا، اس میں زندگی فنا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت نہیں ہے، اس میں خیر ہی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ جتنے لفظ قرآن نے بھی کہا ہے، ہم نے تمہارے، کیونکہ مذمت ہے شاعروں کی قرآن میں بھی، ہم نے تمہارے نبی کو شاعر نہیں بنایا، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا کلام ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورۃ یاسین میں۔ اور کہا انہم یقولون ما لا، یہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، وانہم فی کل واد یہیمون، یہ ہر جگہ منہ ڈالتے ہیں اپنا۔ اتنی مذمت قرآن نے ان کی ہے۔ قرآن نے کہا غیر اللہ کو گالیاں برا مت کہو، تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ انہوں نے اپنے شعروں میں کہہ دیا اے برہمن، تو برا نہ مانے تو تیرے بت پرانے ہو گئے۔ وہ اپنے بتوں کو خدا مانتے ہیں، اس کو ایسی بات کہنی چاہیے تھی فتنے کی؟ تو یہ قرآن حدیث سے پکے ثبوت ہے، ثبوت سے پہلا ثبوت کچھ نہیں چاہیے۔ جب نبی کریم نے مذمت کی، اور اتنی مذمت کی کہ پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، ساری عمر نافرمانی میں گزاری، شاعری کو اپنایا، اسی میں مرے، پھر پتہ نہیں بدبخت توبہ کر کے مرتے ہیں، ایسے ہی مرتے ہیں۔ لیکن عوام جس طرف چل جاتی ہے بھیڑ بکری کی طرح۔ سنا میں نے اور دیکھا بھی ہے کہ شاید کبھی ایک بھیڑ یہاں، باقی سارے پیچھے دھک 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 دھک۔ تو عوام کو صالحین نے کہا، لوگوں نے بھی کہا، دانشوروں نے، کل انعام چوپائی کی طرح ہے، جدھر ایک جاتا ہے سارے ادھر ہی جاتے ہیں۔ ہم چوپائی کی طرح نہیں ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہیں اور بے عقل ہو کے چلتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے، اندھا ہو کے۔ کسی کے پیچھے اندھا ہو کے نہیں چلنا ہے، عقل سے چلنا ہے۔ لیکن آقا جی کا کلام آ جائے، اندھا ہو کے اور پاگل کی طرح چلنا، سوچنا ہی نہیں ہے۔ امتیاز فقط حضرت محمد مصطفیٰ کا، باقی سب کی بات سوچنی ہے، شاعر ہو کوئی ہو، تو پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ ہاں اگر نبی کریم کا امتیاز تمہارے دل میں نہیں ہے، اوروں کا بھی بیچ میں سب کا نہ، نبی کا نبیوں میں امتیاز ہے، تو عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہم تم کون ہوتے ہیں؟ تو خدا کرے ان کی محبت کا عقیدہ ہمارے تمہارے دل میں ایسا اندھا پن ہو جائے کہ نبی کریم کے پیچھے اندھے ہو کے چلیں، ہر چیز میں موافقت کریں، چاہے عقل میں وہ آئے یا نہ آئے۔ ہاں ادھر مذہب نہیں رکھنا سنی شیعہ، جہاں نبی کا کلام آ جائے، نبی کے کلام کے آگے کسی کا کلام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہیں بننا، یہ وہاں بننا ہے جہاں تم کو قرآن کی آیت نہ ملے،
یا حدیث پاک نہ ملے، پھر وہاں مذہب کا ضرورت پڑتی ہے، وہ جائز ہے، اس کی گنجائش وہاں سے مذہب کی ہوتی ہے۔ پہلے قرآن، پھر حدیث شریف، اس کے بعد یہ مذہب چلیں گے۔ یہاں قرآن کی آیت آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں مذہب ختم ہے۔ مثال کے طور سے نبی کریم نے صحابہ سے محبت کی، اور سب صحابہ میں 4 کا امتیاز کیا، بالخصوص ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان میں سے کسی کی توہین کرنا، گالی دینا حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو، یا بھائی کو برا سمجھنا، وہ آدمی دشمن رسول ہے۔ اس پر خدا کی ایک لعنت نہیں، کروڑوں لعنت پڑتی ہے۔ جہاں آقا کی محبت، وہاں اس کی نفرت۔ یہ دیکھو، ہیں تمہارے ملک میں بہت ہیں، بھرے پڑے ہیں، اور ہر ملک میں ہیں، ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت دی ہے اور اتنا پیار کیا آقا کے پیار کی وجہ سے۔ ابو بکر اور عمر آقا کے آرام گاہ میں ان کے ساتھ ہیں، بتاؤ۔ تو جہاں نبی کی محبت، وہاں تمہاری محبت۔ اور جس کو نبی کی سے محبت نہیں ہے، اس کے صحابہ سے محبت نہیں ہے، وہ دشمن رسول ہے، اور اذیت دیتا ہے۔ حضرت آپ کو کسی محبت کو، اس کو برا کہ آپ کو اذیت ہوگی نہ ہوگی؟ اسی قرآن میں ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، جو اذیت دیتے ہیں حضرت محمد، خدا کی لعنت ہے ان پر۔ اور بتاؤ، تو یہ آقا کو اذیت دینی، آقا کا دل دکھانا۔ اگر عمر کو برا کیا، آپ نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو ان کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ آپ نے کہا میری 2 بیٹیاں عثمان کے پاس ہے، 40 بھی ہوتی مرتی جاتی، میں عثمان کو ہی دیتا۔ نبی کریم دفعہ بیعت لی تو آپ کو، تو حضرت عثمان نے کہا عثمان کہاں ہے؟ کہاں؟ یہاں نہیں ہے۔ تو بیعت لے رہے تھے، کہا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ایسے مارا۔ اتنی محبت تھی۔ اور حدیثیں بہت ہیں، قرآن میں ان کے متعلق آیتیں اتری ہیں۔ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے، بلا کے بلوایا اور نماز پڑھی پیچھے، اور کہا خدا سے زیادہ اگر کس سے محبت ہوتی ابو بکر سے ہوتی۔ فرمایا میں نے کسی کا احسان نہیں رکھا، لیکن ابو بکر کا احسان ہے مجھ پر، کہ بہت ساتھ دیتے تھے۔ احسان نہیں، زیادہ محبت کی وجہ سے کیا۔ اگر ابو بکر کی نسبت نہ ہوتی آقا سے، کون ابو بکر کو جانتا، عمر کو جانتا؟ تو یہ آقا کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ حد سے باہر تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑی تعریف ان کی کرتے تھے۔ ہاں، تو میرا مطلب سارا یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہے عشق رسول، نام دیوبندی، نہ بریلوی، نہ وہابی، نہ سنی، نہ شیعہ۔ یہ وہاں بنے انسان جہاں حدیث اور قرآن نہ ملے، اور جہاں حدیث قرآن نہ ملے، اختلاف کی باتیں ہیں، وہاں دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ نہ بنے۔ وہاں کہہ دے واللہ عالم، گھسے ہی نہ اختلاف میں۔ مثال کے طور سے مسجد ہے، کوئی مسجد مل جائے، کوئی کہے بریلی مسجد ہے، میں تو دیوبندی میں، تو نہ بریلی ملے، دیوبندی ملے، کوئی مسجد ملے، نماز اللہ کی ہے، دیوبندی بریلی کی نہیں ہے۔ ادھر نماز پڑھ لینی ہے، فرقہ نہیں کرنا ہے، فرقے بازی نہیں کرنی ہے۔ نبی کریم فرماتے جو میری امت پہ مشقت ڈالے، یعنی ان کو پھوٹ ڈالے، ان میں کہا خدا اس پہ مشقت ڈالے۔ تو دلوں میں فرق ڈالنا اور ان پھوٹ ڈالنا، میں دیوبندی ہوں، دیوبندی مسجد میں جائے گا مسافر، نہ بریلی میں پڑھ لے، دیوبندی وہ بنتے ہیں دیوبندی بریلی، نماز تو دیوبندی بریلوی نہیں ہے نا۔ مکے میں جائے امامت ہو تو مکے میں نماز پڑھے، نہیں کہ لوگ وہابی ٹیپ ہیں، ٹیپ ہیں نہیں ٹیپ ہیں، ہم وہابی ٹیپوں کے پیچھے نہیں ہیں، یا مکے کے پیچھے، ہم نے مکے میں پڑھنی۔ مدینے میں جاؤ، آقا کے واسطے گئے ہو، مدینے میں نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ یہ وہابی ٹائپ ہے، یہ نہیں سوچنا، وہاں سوچنا حضرت محمد مصطفیٰ کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچے۔ ہاں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور یہ چیزوں کے پاس میرے ثبوت ہے، لیکن ثبوت میرے پاس ظاہر نہیں ہے، لیکن ثبوت میرے پاس فیض سے ہے۔ وہ فیض سے کیسے، اس کو میں بیان کروں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے؟ تو نبی کریم سے اگر کسی کو زیارت نصیب ہو جائے اور وہ خود فرما دے اس بات کو، پھر وہ بات حدیث سے بڑھ کے ہوئی نہیں ہوئی؟ حدیث کی بات ہے کہ تم نے حدیث میں پڑھا کسی سے، لیکن فیض کی بات ہے تمہیں زیارت ہوئی، آقا نے خود تم سے بات کی۔
تو وہ بات تم اپنے حد تک رکھو. اس لیے کہتے طریقت میں شیخ کے ساتھ اندھا ہو کر چلے، اس سے قرآن حدیث کی دلیل نہ مانگے. اگر قرآن کے خلاف ہوتا اس کے پاس اثر نہ ہوتا. اس کے پاس جو بات ہوگی قرآن حدیث کی ہوگی، قرآن حدیث سے نہ بھی ہو تب بھی قرآن حدیث سے بڑھ کر ہوگی، یہ گمان کر کے آقا نے خود کہا ہوگا. اللہ یہ باتیں یاد رکھیں. طریقت میں اندھا ہو کے چلیں پھر فائدہ ہوگا. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، جو آقا جی کرتے ہیں وہی کریں گے. اختلاف کی باتیں واللہ عالم نہیں گھسیں گے. قوالی ہے، قوالی کے قریب نہیں پھٹکنا، ہاتھ نہیں لگا. لیکن قوالی والوں کو برا نہیں کہنا ہے کہ بعض اولیاء نے قوالی کی ہے، وہ فضیلت نہیں ہے، گنجائش دی ہے. لیکن نبی نے قوالی کی ہے؟ قوالی سنت رسول ہے، سنت اولیاء نہیں ہے. وہ گنجائش نکالیے، اجتہادی مسئلہ ہے، وہ اجتہادی مسئلہ ہے. تو ان کو برا نہیں کہنا ہے، نہ قوالی کو ہاتھ لگانا ہے، نہ قوالی کو سننا ہے. کہ فیض کے طریقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا لیکن خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ گنجائش دے دی. بعض لوگ ایسے ہیں تو آقا رحمت للعالمین ہے. گنجائش کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوتا فضیلت ہے، گنجائش کا مطلب ہے کہ رعایت کر دی ہے لیکن پسند نہیں کیا. کیونکہ بعض طریقت میں قوالی سنتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت بڑھتی گئی تو نبی کریم نے کچھ جیسے کہتے ہیں کچھ ناگواری ظاہر کی کہ تم قوالی سنتے ہو. میں نے نہیں سنی، دیکھا پسند نہیں فرمایا. پھر دیکھا وہ طریقت والا کچھ غمگین ہوا، اس کو پسند تھی قوالی. کہتے پھر کرم کا تقاضا، نبی کی تعلیم آئی تو کہا سن لیا کرو. یہ سن لیا کرو گنجائش کی وجہ سے دی کہ غمگین ہوا یا فضیلت کی وجہ سے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، دیکھا غمگین ہوتا دے دو. تو پھر وہ بڑا پچھتایا وہ شیخ، کہا میں زبردستی گنجائش لی، پھر اب ہاتھ ہی نہیں لگاتا قوالی کو. تو اس پر بڑا کرم ہوا چھوٹا؟ بہت بڑا کرم. سمجھدار ہو تو آپ قوالی کے قریب نہ جائیں. جو کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ وہ جانے، ان کا معاملہ جانے. تمہارے لیے پوری موافقت نبی کی بات میں ہونی چاہیے، یا نبی جس چیز کو چاہیں اور تم اس میں سے گنجائش ڈھونڈو، پوری نہ چاہو، یہ اچھا ہے؟ یا پوری چاہو؟ پوری چاہو، گنجائش نہ ڈھونڈے. اس سے گنجائش ڈھونڈی کیا آیا، کچھ محزون ہوا، غمگین ہوا، گنجائش دی. پھر بعد میں بہت پچھتایا کہ گنجائش نہ ڈھونڈتا تو اچھا تھا. تو پھر گنجائش اچھی ہے یا پوری بات مان لے اچھی ہے؟ تو بس پوری مانیں آپ. تو کوئی سنے نہ سنے آپ دخل نہ دیں. آپ کوشش کریں نبی کریم سے آپ کی پوری موافقت ہو. تو قوالی کہیں تو کان میں انگلی دے لیں یا چپ ہو کے ہو جائیں، بحث مت کریں، وہ جانے ان کا کام جانے. تمہارا معاملہ مصطفیٰ سے ہے کہ تم اندھا ہو کے چلنا چاہتے ہو، گنجائش نہیں ڈھونڈتے ہو. جو گنجائش ڈھونڈتا ہے محبت میں کمزور ہے یا مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ کمزور ہے گنجائش. اور جو مضبوط ہے گنجائش نہیں ڈھونڈتا ہے، وہ کہتا ہے بس اشارہ اور ہم گئے. اتنا مضبوط ہو کیسے؟ جیسے ایک صحابی باہر سے آ رہا تھا مسجد میں نماز پڑھنے آقا جی کی. آقا جی واز فرما رہے تھے، کوئی کھڑا ہوا مسجد میں تو اس کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ. یعنی مسجد کے اندر کسی کو بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا کہ ایسے کھڑے نہ ہوا کرو. وہ باہر سے آ رہا تھا، اس نے بیٹھ کر لفظ سنا، سڑک پر ہی بیٹھ گیا. کسی نے کہا کہ سڑک پہ مت ایک طرف جاؤ یا مسجد میں جاؤ. کہا تم آواز نہیں سی، بیٹھ جاؤ. کہا سننا تو کسی کی مسجد میں، کہا کسی کو کہا نہ کہا لیکن کہہ تو دیا نا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے. اے عشق تیرے صدقے، ایسا اندھا ہو کے چلنا چاہیے. نبی کریم نے کہا داڑھی رکھو، مونچھ کاٹو. آپ اندھا ہو کے مانیے، حکمت سنت ہے. جو حکمت نہ بھی ہو وہ بھی مانو، لیکن جس چیز کا کہہ دیں وہ دل سے مانو.
اگر اس چیز کو تم نے مانا لیکن تم نے رغبت سے نہیں کیا تو قرآن میں سخت وہ چاہے مان لے اس بات کو جو آپ فیصلہ کریں. قرآن نے کہا ایمان والا نہیں ہے. مانی تو ہے لیکن دل میں بوجھ تھا. دل میں بوجھ نہ ہو. آپ کا ایسا بات ماننی چاہیے. ہاں اندھے کی طرح دل میں نہ کر حرج لائے. جیسے آپ ایک جگہ سے گزرے تو ابھی یہ کوئی جائز ہو گیا مکان سے طبقے چڑھانے یا کچھ، اللہ معاف کر دے گا ہماری مجبوریوں کو کمزوریوں کو. آپ زیادہ مکان پسند نہیں فرماتے طبقے پہ طبقے چڑھیں. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ انسان طبقے پہ طبقے بناتا ہے، فرشتے کہتے ہیں الی این یا عدو اللہ، اللہ کا دشمن کہاں اوپر جا رہا ہے، تم نے تو زمین میں جانا ہے. عدو اللہ کہتے ہیں اس کو، اللہ کے دشمن. نبی کریم کی حدیث ہے. تو نبی کریم سے تم گزرے قباء کے راستے میں تو سب کا ایک طبقہ تھا، ایک صحابی کا 2 طبقہ تھا. ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم بھی کچھ بھی جیسے کمزور ہیں، ہم 4 طبقے بنا کے بیٹھے ہوئے دیکھو. لیکن ذکر اذکار کراتے ہیں، معافی مل جائے گی شاید انشاءاللہ. لیکن ان کی بات کو اندھا ہو کے مانتے، قبول کرتے، کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، ضد نہیں کرتے. ہاں تو آپ جب گزرے وہاں سے کہا 2 طبقے کا مکان کس کا ہے، یہ نہیں کہا گرا دو. یہ تعجب سے دیکھا، کہا فلانے کا ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا، گرا دو نہ گرا دو، چلے گئے. بعد میں وہ گھر والا آیا تو جیسے ہمسائے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تم کو پتہ نہیں آقا جی کا گزر ہوا آج یہاں. کہا خوشی ظاہر کی. کہا تمہارے مکان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا یہ کس کا مکان ہے؟ ہم نے کہا فلانے کا ہے. کہا کچھ نہیں کہا میں. اس نے سنا تو سمجھ گیا ناگوار. اس نے دوسرا طبقہ وہ گرا دیا، ایک ہی رکھا اور کہا میں کبھی ان کے سامنے نہیں جاؤں گا. محبت، اس کو محبت کہتے ہیں، سچی محبت. کہا میں کبھی سامنے اب نہیں جاؤں گا. کوئی مہربانی کرے، جس صحابی کی باتیں تھی مفہوم تھا، کبھی موقع لگے میرا نام لینا کسی بہانے سے، اگر انہوں نے توجہ دی تو میں جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. کہاں تک سوچا. تو خدا کرے کم از کم ہم ایسی محبت ملے. اگر ایسی نہیں بھی ملتی کم از کم احساس تو ہم کمزور ہیں انشاءاللہ. چلیں جی. رب تو سنگت او نالی ہی منگتا ہاں میں، رب تو سنگت او نالی ہی منگتا ہاں میں، رب تو سنگت او نالی ہی منگتا ہاں میں. تواڈی نظراں دی سانو بڑی لوڑ اے، تواڈی نظراں سانو بڑی لوڑ اے، گوڑی نظراں دے وچ آنا. بات رہ گئی جہاں سے شروع کی، میں بہت ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، شاخیں نکل آتی ہیں. زبان کی بات کی، یہ پنجابی زبان میں سے میں نے کہا کوئی بھی زبان میں ابتدا کی تھی کہ اصل ہے بھائی جیسے ابتدا جہاں سے باتیں، تو ہر ایک اپنی زبان اچھی لگتی ہے، ہونی بھی چاہیے. سب کو ہوتا ہے، ٹھیٹھ پنجابی بولتا ہے، پتہ نہیں فلانا کیا بولتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ ایسے جیسی نہیں، فضول باتیں ہیں. میرا خیال ہے میں فضول بات اس لیے کہتا ہوں ڈر ڈر کے کہیں تم میرے پیچھے نہ لگ جاؤ، خطرہ ہے تم لوگوں سے. لیکن ایک بات وہ تم کو میں منوا لوں گا، جس زبان میں آقا کی تعریف زیادہ ہے وہ زبان سب سے اچھی. بس ہم نے فیصلہ کر دیا. قبول ہے؟ چلو ٹھیک ہے. نظراں دی سانو بڑی لوڑ اے، تاڈی نظراں دی سانو بڑی لوڑ اے، گوڑی نظراں دے وچ آنا چاہندا ہاں میں، گوڑی
نظراں دے وچ آنا چاہندا ہاں میں گھوڑی نظراں دے وچ آنا چاہندا ہاں میں رب تو سنگت ہونا دی ہی منگدا ہاں میں رب تو سنگت ہونا دی ہی نظر مردے کو زندہ کرتی ہے۔ امام بوصیری نے شعر لکھے کہ جیسے آپ کی شان تھی ایسے معجزے نہیں آئے، معمولی آئے، شان کے مطابق نہیں آئے۔ اگر شان کے مطابق آتے آپ کا نام مردوں پہ لیا جاتا تو مردے کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح بات ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ یاد آیا بڑھیا کا کہ آپ سفر کر رہے تھے، سفر میں صحابہ کو بھوک پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس بھوک پیاس کی عالم میں آپ ایک بڑھیا کے جھونپڑی تھی وہاں کھڑے ہوئے۔ اس بڑھیا کا تو نہیں پتہ تھا کہ آپ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور عرب میں بلوچوں میں بعض قوموں میں یہ جیسے نا مہمان نوازی بڑی مشہور ہوتی ہے، اس کو خدا نے نبی نے بھی پسند کیا ہے، آقا نے بھی کہا ہے جو خدا رسول پر ایمان رکھتا ہے مہمان نوازی کرے، اس کی قدر کرے، فلیکرم ضیفہ، اس کا اکرام کرے، اس کی مہمان نوازی۔ تو بڑھیا بڑی مجبور تھی، جب آپ وہاں کھڑے ہوئے جھونپڑی میں، اس نے کہا عرب ہے، مہمان نواز ہے، کوئی ایسی باتیں کی۔ آج کل ایسا قحط ہے کہ سارے جنگل میں بکریاں بھی مر رہی ہیں اور خزاں کا موسم ہے، میرا خامن جاتا ہے شام کو آتا ہے، بکریاں بھوکی آتی ہیں، ہمارے پاس ایک قطرہ دودھ کا بھی نہیں ہے، ہم کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم نے نظر کرم اٹھائی، کہا وہ جو بکری کھڑی ہے وہ بیمار بکری تھی جو چر بھی نہیں سکتی تھی، اس کے موت کے وقت قریب تھا، تو وہ بکری کو کھینچ کے آقا کے پاس لے آئی، کہا یہ بیمار ہے، یہ مر رہی ہے، چر بھی نہیں سکتی۔ اس نے نظروں کی بات کی، آپ کی نظریں کہ ہم کو بڑی لوڑ ہے، تو آقا جی کی نظر سے بکری پر پڑی اور اس کو دست کرم پھیرا، اسی وقت دودھ ہی دودھ ہو گیا، اس نے سارے برتن گھر کے دودھ کے بھر لیے سیکنڈ کے اندر۔ ایسے کبھی ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی باتیں، آپ کی چیزیں سوچتے آدمی تو ایک ہی معجزہ کافی ہے، ایک ہی معجزہ کافی ہے کہ لمبا قصہ، مطلب ہے آپ کی نظر کا اتنا اثر۔ شام کو میں معبد آیا گا، یہ جھونپڑی والا تو تھکا اور ٹوٹا، ایک برتن کو کھولا تو دوسرا دیکھا، ایک دم چونک گیا، کہاں انا لکی ہاذا، یہ کدھر سے آیا ہے؟ گھر میں دودھ ہی دودھ ہو گیا، یہ برتن کہاں سے؟ کہا دودھ کو چھوڑو، آیا کام تھا یہ پوچھو۔ تو اس نے آپ کی تعریف کی کہ ایسی یعنی زبان میں الفاظ نکلتے تھے جیسے موتی دل کو کھینچتے تھے، اور زلفیں ان کی ایسی تھی، حلیہ بیان کیا، پھر بعد میں بتایا اس کا، پہلے پوچھو آیا کون تھا ماشاءاللہ تبارک۔ اس نے قسم کھائی کہ یہ زمانے میں نہیں ہوتا، نہ کبھی ہو سکتا ہے، میں خدا کی قسم جہاں بھی ملیں گے ڈھونڈوں گا اور ایمان لاؤں گا۔ تو آپ کی زبان میں اثر، آپ کے نام میں اثر، آپ کی نظر میں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں خدا کی قسم ان کی نظر کے لیے بیٹھتے ہیں، حیات النبی ہے نا، ان کی نظر ہر جگہ جاتی ہے۔ اور آپ نے کہا بھی ہے، آپ کی بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے، فرمایا ساری کائنات قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں، نبی کریم فرماتے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس وجہ سے بھی تقریریں یہاں کریں، تقریریں یہاں ہر جگہ بھری پڑی ہیں، الماریاں کیسٹوں سے بھری پڑی ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں کچھ نعت خوانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کسی وقت کرم کی نظر تقاضے سے ہم پہ آپ پہ پڑ جائے، بس یہ مقصد ہوتا ہے، خدا کی قسم اور کچھ نہیں۔ تو بہرحال سے نظر کی لوڑ ہے، واللہ سانو بڑی لوڑ ہے، سانو بھی بڑی لوڑ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا نا۔ یہ کبھی ان کا کرم تقاضا برداشت نہیں کرتا وہ خالی بھیجے ہم کو، یا نہیں؟ تو اس لیے ہم لوگ خالی یہاں سے نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ بھلا ہو جاتا ہے، سمجھو نا یار۔ چلو